انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین کرام، خاندان رسول کو اللہ رب العالمین نے اس عزت سے نوازا کہ وہ عزت صفحہ ہستی پر کوئی دوسرا ایسا خاندان نہیں جس کو اللہ رب العالمین نے وہ عزت عطا کی ہو۔ آل رسول سادات کرام کی یہ عزت ان کے اعمال، ان کے کردار، ان کے نماز روزے اس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ عزت سادات کرام کا یہ مقام یہ ان کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی وجہ سے ہے، ان کے جزو رسول ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ عزت اللہ رب العالمین نے انہیں ارادہ ازلیہ سے عطا فرمائی ہے۔ لیکن سامعین ذی قدر، بعض نااہل اور کم ظرف جب بڑی سیٹوں پر پہنچ جاتے ہیں تو جہاں پر وہ بہت سے عزت داروں کی عزتوں پر حملے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی سادات کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان، آپ کے اہل بیت کرام کے مقام اور مرتبہ کو بھول جاتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص ہے، لاہور کے قریب ایک علاقہ ہے مانگا منڈی، وہاں پر ایک شخص ہے جو بظاہر تو سنی بنا ہوا ہے لیکن حقیقت میں ناسبیت کا بدترین کردار ہے، مولوی ظہور مانگوی۔ وہ حافظ القرآن والحدیث سید السادات حضرت قبلہ پیر سید جلال الدین شاہ صاحب مشہدی رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس اس نے زانو تلمس تو طے کیا، لیکن ایسا بدنصیب انسان ہے کہ ایک سید زادے کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کے باوجود سادات کی عزت، سادات کی عظمت، سادات کی تعظیم و توقیر کرنے کے لیے اس شخص کو نہ جانے کیوں موت آتی ہے۔ اس شخص کا اپنا کہنا ہے کہ یہ 2019 سے حضرت قبلہ مفسر قرآن، مفکر اسلام پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامہ اقبالہ و دامہ ذلہ، ان کے پیچھے یہ آدمی کمر کس کے پڑا ہے، ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ اس کی ہر کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامہ ذلہ و دامہ اقبالہ ان کو بدنام کر سکوں، ان کی معاذ اللہ شان، ان کی مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عزت اور ان کی عظمت کو گھٹانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ جیسے یزید سیدنا امام حسین کا مقام اور مرتبہ نہیں گھٹا سکا تھا، اسی طرح مولوی ظہور بھی اس دور کے سادات کے مقام اور مرتبہ پر ہزاروں حملے کرے، یہ اس دور کا یزید ہے، اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے یزیدان وقت ہیں۔ یہ جتنی بھی کوششیں کر لیں، کسی صورت بھی، کسی حال میں بھی یہ لوگ سادات کرام کا مقام، مرتبہ اور عزت کو لوگوں کے دلوں سے ہرگز نہیں نکال سکتے۔ یہ سادات کرام کو ملی ہوئی عزت اور مقام اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا ہے، کسی مولوی اور کسی مفتی کے کوشش سے یہ مقام اور مرتبہ گھٹ نہیں سکتا۔ تو ایک ہے مولوی ظہور مانگوی، اور دوسرا ابھی چند ماہ پہلے اس شہر سکھر کا ایک شخص ہے جو بڑی اعلیٰ مسند پر بیٹھا ہوا ہے، حضور مفتی اعظم مفتی محمد حسین قادری نور اللہ مرکزہ، ان کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ساری کارروائیاں منفی ہوتی ہیں۔ اس شخص نے سادات کرام کے ساتھ اپنی دشمنی نکالتے ہوئے چند ماہ پہلے حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامہ ذلہ و دامہ اقبالہ ان کے خلاف باقاعدہ اس شخص نے فتویٰ جاری کیا، اور اس کے اندر حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کے خلاف انتہائی گھٹیا زبان اس شخص نے استعمال کی۔ مجھے وہ فتویٰ جب ملا، اس مولوی ابراہیم سکھر والے نے یہ فتویٰ جاری کیا، اور چونکہ مولوی ظہور مانگے والا جو ہے وہ اکتوبر 2019 سے لے کر حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نقوی دامہ ذلہ و دامہ اقبالہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، لہٰذا وہ کافی عرصے سے علماء کرام سے فتاویٰ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے شاہ صاحب قبلہ کے خلاف۔ تو میں جون 2022 میں سفر حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا، اسی دوران مولوی ابراہیم سکھروی کا فتویٰ ظہور مانگوی نے شائع کیا اور میری جانب اس نے بھیجا۔ اس موقع پر دوران سفر میں نے ایک رسالہ لکھا، ایک کتابچہ لکھا، جس کا نام میں نے رکھا کھلا خط اور دعوت مناظرہ۔ اس کے اندر میں نے مولوی ابراہیم سکھروی اس کو بھی مناظرہ کی دعوت دی
کہ تم نے جو یہ فتویٰ دیا ہے حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کے خلاف یہ جو فتویٰ دیا ہے، اگر تو سچا ہے تو تو اپنے مدرسہ سے باہر نکل اور بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کر، بات چیت کر اور اپنے اس فتویٰ کی صداقت کو ثابت کر۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ شخص کسی لحاظ سے بھی ٹیبل ٹاک کرنے کے لائق نہیں ہے، یہ سامنے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے بیٹھنا ہے۔ یہ اس کے جواب میں ابھی تک انگشت بدنداں ہے، کیونکہ یہ آدمی چند لوگوں کے جھم گٹے میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ شخص جھوٹ بولنے کو جائز اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، اور یہ کام یہ کئی بار کر چکا ہے، یہ یہی کام کر سکتا ہے۔ اس کی ہمت نہیں ہے کہ یہ میدان مناظرہ میں اترے، میدان مذاکرہ میں اترے، ٹیبل ٹاک کرے اور جو بات کی ہے تو اس بات کو سچ ثابت کرے۔ لیکن یہ چیز اس شخص کے سر پہ ادھار ہے کہ اس نے ایک سید زادے پر اعتراضات کیے ہیں، ایک سید زادے کے خلاف اس نے زہر اگلا ہے۔ اگر اس کے اندر علمی دیانت ہے تو میں ایک بار پھر اس کو کہتا ہوں کہ یہ اپنے اس فتویٰ کے مندرجات، میں اس سے باقی کی باتیں اور باقی کی بحثیں اس کا مطالبہ نہیں کر رہا، باقی بہت سی باتیں ہیں جو اس کے سر ادھار ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ کسی بات کو ثابت نہیں کر سکتا۔ لیکن جو فتویٰ اس نے دیا، کم از کم فتویٰ کو ثابت کرنا تو اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو مولوی ابراہیم سکھروی کو میں نے چیلنج کیا تھا اس اپنے رسالہ کے اندر، اور ابھی پھر میں دہرا رہا ہوں، وہ اپنے مدرسہ سے باہر نکلے اور انصاف پسند لوگوں کے سامنے وہ آئے۔ میں بھی انشاءاللہ آؤں گا اور آمنے سامنے بیٹھ کر اپنے فتویٰ کے مندرجات کو ثابت کرے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، نہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ دوسرے میں نے مولوی ظہور مانگوی، چونکہ وہ اکتوبر 2019 سے اس کے اپنے اقرار کے مطابق حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نقوی ان کے خلاف وہ ہاتھ دھو کر پڑا ہے اور وہ اس دور کا یزید ہونے کا بھرپور ثبوت دے رہا ہے، اس کو میں نے مناظرہ کا چیلنج کیا تھا 2 موضوعات پر۔ میرا وہ رسالہ اگر کسی دوست کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ منگوا سکتا ہے، اس کو مل سکتا ہے PDF کی صورت میں۔ اس کے اندر میں نے 2 عنوانات پہ مولوی ظہور کو چیلنج کیا تھا۔ پہلے عنوان سے پہلے میں آپ کو حضور قبلہ مفسر قرآن پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نقوی دامہ اقبالہ ان کا وہ جملہ سنوانا چاہوں گا، جس جملے کو لے کر مولوی ظہور مانگوی پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور بہت سے دشمنان اہل بیت، دشمنان اہل رسول وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس جملہ کو سماعت فرمائیے، پھر سلسلہ گفتگو آگے بڑھتا ہے۔ اور سمجھو جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ جملہ ہے جس کو لے کر مولوی ظہور مانگوی حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامہ ذلہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب حضرت سیدنا سید و شباب اہل الجنہ امام حسن کو سید نہیں مان رہے، امام حسن کو سید ماننے کو تیار نہیں۔ یہ اس کا پروپیگنڈا ہے، اور اصل جملہ آپ نے سن لیا حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کا۔ تو میں نے مولوی ظہور مانگوی کو چیلنج کیا تھا، اور ابھی اس چیلنج کو پھر دہرا رہا ہوں۔ وہ چیلنج میں نے اپنے رسالہ، اپنے کتابچہ کھلا خط اور دعوت مناظرہ، اس کے اندر میں نے لکھ کر اس کو بھیج دیا تھا کہ تم نے مولوی ظہور مانگوی نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جملہ حضرت سید شباب اہل الجنہ امام حسن کے خلاف ہے۔ یہ مولوی ظہور مانگوی نے ثابت کرنا ہے کہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کا یہ جملہ حضرت سیدنا امام حسن کے خلاف ہے۔ یہ ایک موضوع ہے مناظرے کا۔ دوسرا موضوع ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اشرف دجالی نے سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی گستاخی کی، آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خطا پر کہا، اس کے بعد کچھ مولویوں کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ ان پروپیگنڈا کرنے والوں میں ایک یہ مولوی ظہور مانگوی ہے۔ ان لوگوں نے اہل اسلام کو اور اہل سنت کو نئے نظریات دینے کی کوشش کی۔ یہ نئے نظریات جو دینا چاہ رہے تھے، ان نظریات کا اصل مقصد اشرف دجالی کو بچانا تھا۔ ان نئے نظریات میں جس پر ظہور مانگوی نے سائن کیے ان میں سے ایک نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص دلائل شریعہ کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی جانب یا اہل بیت اعظام کی جانب خطا اجتہادی کی نسبت کرتا ہے تو یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ اس کا مضمون اور خلاصہ ہے۔ ناظرین کرام، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی سنگینی کو نہ سمجھیں،
ہو سکتا ہے کہ سادہ لوگ بھائی اس کی شدت کو نہ محسوس کریں، لیکن آپ غور کریں، اس نظریہ جو نظریہ کبھی بھی افکار اہل سنت کا حصہ نہیں رہا، وہ نظریہ جو کبھی بھی افکار اہل اسلام کا حصہ نہیں بنا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جانب خطا اجتہادی کی نسبت، یعنی اگر ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا، غور کیجئے گا، اس کا مطلب یہ نکلا، اگر مولوی ظہور مانگوی اٹھ کے کہتا ہے ابو بکر صدیق خطا پر تھے، مولوی ظہور مانگوی اٹھ کر کہتا ہے عمر فاروق خطا پر تھے، مولوی ابراہیم سکھروی وہ کہتا ہے حضرت عثمان بن عفان خطا پر تھے، اور بعد میں اس کے ساتھ کوئی اجتہادی کا ٹانکا بھی لگا لیتے ہیں اور اپنے تئیں وہ دلائل بھی پیش کرتے ہیں، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطا پر ہونے کے دلائل ظہور مانگوی پیش کرتا ہے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاذ اللہ خطا پر ہونے کے دلائل مولوی ابراہیم سکھروی پیش کرتا ہے، اور اس قسم کے ملا، اس قسم کے مولوی وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ان کے خطا پر ہونے کے دلائل پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے نظریہ اہل سنت کو، اہل اسلام کو یہ نظریہ دینے کی کوشش کی، اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، مولوی ظہور نے چونکہ اس پہ سگنیچر کیے تھے، سائن کیے تھے، اس لیے میں نے مولوی ظہور سے کہا کہ دوسرا موضوع مناظرہ یہ ہے۔ دو موضوع مناظرہ میں نے مولوی ظہور کو کہے، چند دن بعد مولوی ظہور نے ایک پیپر اس کو پوسٹ کیا فیس بک پر، اور مجھے بھی واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا، اس وقت میں مدینہ طیبہ پہنچ چکا تھا۔ اس میں مولوی ظہور نے مناظرہ کے چیلنج کو قبول کیا، مناظرہ کے چیلنج کو قبول کیا۔ جو مناظرہ کا چیلنج میں نے کیا تھا، جن دو موضوعات پہ کیا تھا، مولوی ظہور نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ اس چیلنج کو جو میں نے کیا تھا، اس چیلنج کو مولوی ظہور نے قبول کیا، لیکن یہ مولوی ظہور بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، مولوی ظہور کو جاننے والے بھی جانتے ہیں اور مجھے جاننے والے بھی جانتے ہیں کہ مولوی ظہور اگر دوبارہ پیدا ہو جائے تو وہ کبھی بھی ان موضوعات پر کسی کے سامنے اور بالخصوص میرے سامنے آنے کی حیثیت نہیں رکھتا اور نہیں آئے گا، لیکن اس نے اپنے شاگردوں اور اپنے معاونین اور اپنے ڈونرز کے سامنے بھی اپنی عزت کو بچا کے رکھنا تھا، اس لیے اس نے ادھر مناظرے کا چیلنج قبول کیا اور ادھر مناظرے سے رائے فرار اختیار کرنے کے لیے کبھی مبالغے کی جانب بات کرنے لگ گیا، کبھی ایک بہانہ کبھی اور بہانہ، کبھی کچھ اور سادات کرام جن سے میری کوئی ملاقات ہی نہیں ہے ان کو بیچ میں لا رہا ہے کہ ان کو لے کر آؤ، کبھی قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب ان کی فلاں بات، اور اس قسم کے سارے بہانے مولوی ظہور کے مناظرے سے بھاگنے کے ہیں۔ مولوی ظہور صاحب، یہ دو موضوع جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جن پر مناظرے کے چیلنج آپ نے قبول کیا، ان دو موضوعات پر میں نے آپ کو 10 محرم الحرام کا وقت دیا تھا۔ 10 محرم الحرام گزر چکی ہے اور 11ویں محرم الحرام کی رات داخل ہو چکی ہے، لہٰذا اب آپ کو دیا ہوا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں مناظرے کی تاریخ کا اعلان نہیں کر رہا، تاریخ کا اعلان آپ کریں، فی الحال میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ مناظرے کی تاریخ کا اعلان کریں، لیکن مناظرے کی جگہ کا اعلان میں ضرور کرنا چاہوں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کا وہ شاگرد جس کو آپ نے گھٹی پلائی اور جس کو آپ نے خانواد رسول کا بے ادب بنایا، اشرف دجالی، جو مزاج آپ کا ہے وہ مزاج اشرف دجالی کا ہے، دونوں استاد اور شاگرد ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو، اور اس کا بھی طریقہ واردات یہ ہے، پہلے مناظرے کے چیلنج کرتا تھا، جب میں نے لودھرا کی سرزمین پر اس کو مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا اور اس کو لودھرا آ کر مناظرہ کرنے کے لیے 15 دن دیے، 15 دن گزر گئے، وہ اپنے کمرے سے نکل کے اسٹوڈیو میں بھی نہیں آیا۔ ہاں یہ ضرور تھا کچھ گلٹیریے چھوڑ دیے، وہ جو گلٹیریے ہیں ان گلٹیریوں کا مقابلہ تو گلٹیریے کریں گے، ہمارے پاس گلٹیریے ہیں نہیں جو تمہارے گلٹیریوں کو مقابلہ کریں، اس لیے میں نے اشرف دجالی سے کہا تھا کہ بات تم سے ہوگی، اسی طرح مولوی ظہور صاحب بات آپ ہی سے ہوگی، کسی اور سے نہیں ہوگی، اور میں لاہور بھی آ کے مناظرہ کر لیتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ اپنی کٹیا سے باہر نہیں نکلیں گے۔ جیسے آپ کے شاگرد نارشید اشرف دجالی نے حرکت کی، اپنے کمرے میں چھپا بیٹھا رہا، وہی حرکت آپ نے کرنی ہے، اس لیے میں لاہور آ کے اپنا وقت جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں بھرچونڈی شریف، ضلع گھوٹ کی بھرچونڈی شریف، وہاں جگہ کی میں تعین کرتا ہوں، ابھی فی الحال وقت ہے، اگر میں نے دیکھ لیا آپ تاریخ کا جلد کا اعلان کر رہے ہیں تو درست، ورنہ مجھے تاریخ کا بھی اعلان کرنا پڑے گا۔ جگہ ہے بھرچونڈی شریف،
برچونڈی شریف انشاءاللہ مناظرہ ہوگا، اور 2 موضوعات جو میں نے آپ کو دیے تھے جن پر مناظرے کا آپ نے چیلنج قبول کیا، وہ موضوعات آپ لکھ لیں تاکہ 10 محرم الحرام تک آپ کو اجازت تھی تیاری کرنے کی۔ 10 محرم الحرام گزر چکی ہے، 11 محرم الحرام آ چکی ہے۔ اب جلد از جلد مناظرے کی تاریخ کا اعلان کریں۔ اگر آپ نے مناظرے کی تاریخ کا اعلان نہ کیا تو مجبوراً مجھے مناظرے کی تاریخ کا بھی اعلان کرنا پڑے گا۔ ان 2 موضوعات میں مولوی ظہور صاحب باہر نکلیں۔ آپ نے لوگوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اور اہل بیت اعظام کا بے ادب بنانے کی سازش چلائی ہوئی ہے۔ یہ کون سا آپ کا طریقہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صحابہ کرام کی جانب خطا کی نسبت کرتا ہے؟ دلائل کی روشنی میں کون سے دلائل آپ دلائل دیں گے؟ آپ کی حیثیت ہے دلائل دینے کی؟ صحابہ کے خلاف، ابوبکر صدیق کے خلاف، عمر فاروق اعظم کے خلاف، عثمان غنی کے خلاف، مولا علی کے خلاف؟ آپ کا منہ ہے ایسا کہ آپ ان ہستیوں کے خلاف دلائل دے سکیں کہ ابوبکر صدیق خطا پر تھے، عمر فاروق خطا پر تھے، عثمان غنی خطا پر تھے، مولا علی خطا پر تھے؟ یہ ہستیاں، ان ہستیوں کو خطا پر کہنے کی آپ کے اوقات ہے؟ صرف اپنی لوگوں کی نظر سے، لوگوں سے جوتے کھانے سے بچنے کے لیے آپ ساتھ اجتہادی کا ٹانکا لگانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا میدان مناظرہ میں مولوی ظہور صاحب، میدان مناظرہ میں اس پہ بھی بات ہوگی کہ آپ کیسے ابوبکر صدیق کو معاذ اللہ خطا پہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر بات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی آئی تھی تو تم لوگوں نے تمام تر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین ان کے خلاف لوگوں کو بے ادب بنانے کا سوچ لیا ہے اور پروپیگنڈا کر لیا ہے۔ مولوی ظہور صاحب، یہ موضوعات آپ کے سر ادھار ہیں۔ میدان مناظرہ کی جگہ وہ برچونڈی شریف ہوگا۔ مناظرہ کی تاریخ کا اعلان کریں اور جلد از جلد اعلان کریں۔ 10 محرم گزر چکی ہے جس تک کی آپ کو مہلت تھی۔ اگر آپ اعلان نہیں کرتے مناظرہ کی تاریخ کا تو مجھے بامر مجبوری مناظرہ کی تاریخ کا اعلان کرنا پڑے گا۔ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے چاہا تو انشاءاللہ رب العالمین حق واضح ہو کر رہے گا۔ لوگوں کو معلوم پڑے گا کہ سادات کرام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ وہ چند خطوط لکھ کر وہ سادات کرام آگے سے اگر خاموش رہتے ہیں تو تم لوگ سادات کرام کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو۔ انشاءاللہ رب العالمین سادات کرام اگر نہیں بول رہے تو سادات کرام کے غلامان ابھی اس زمین پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ رب العالمین زمانہ دیکھے گا کہ سادات کرام کے غلام کے سامنے سادات کرام کے مبغض اور دشمن کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے۔ لیکن ضروری ہے مولوی صاحب کبھی باہر تو نکلیے، آئیے، تشریف لائیے برچونڈی شریف ضلع گھوٹ کی۔ میں آپ کی جانب سے مناظرہ کی تاریخ کے اعلان کا منتظر ہوں۔ موضوعات مناظرہ یہی ہوں گے۔ مولوی صاحب بھاگنے کی کوشش نہ کریں، ابھی مبالغے اور فلاں اس کی جانب نہ جائیں، اور اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو میدان مناظرہ میں آئیں، ان 2 موضوعات پہ مناظرہ کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ رب العالمین آپ کو شوق ہوا نئے موضوعات پر مناظرہ طے کرنے کا تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہو جائے گی۔ فی الحال جن 2 موضوعات پہ مناظرہ کا چیلنج کیا اور آپ نے قبول کیا، ان موضوعات پر باہر نکلیے۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ رب العالمین اہل حق کا حامی ناصر ہے، حامی ناصر ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے خاندان کی نوکری میں زندہ رکھے، اسی میں ایمان و عافیت کی موت عطا فرمائے۔ آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔